مولا تیرے جو فقیر ہوتے ہیں، اللہ اللہ، مولا تیرے جو فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم دوں گا میں آپ کا، نماز عصر داخل ہو چکی ہے، وقت کے اندر نماز ادا کریں گے۔ کامل استادوں کے میں نے نالین سیدھے کیے ہیں اور یہی سبق سیکھا ہے کہ جس کی نماز پکی ہو گئی، وضو پکا ہو گیا، تو سمجھ جائیں کہ ایک عظیم قبضہ اس کے ہاتھ میں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ فقر کا یہ میرے لاڈلے نے بھی شور مچایا ہوا تھا، سب زیادہ شور مچایا ہوا تھا۔ میں تو شور ہی کہوں، چھوٹے ہیں یہ بچے ہیں میرے، تو اس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں میں ذرا میٹھے بھائی سچے موتی درے ناسفتہ اور وہ بھی بکھرے ہوئے، اللہ اللہ اللہ، درے منصورہ، میں آپ کے دامن نظر کروں گا، آپ ان کو جوڑتے رہنا اور ایک بڑی خوبصورت مالا بن جائے۔ یہ جو فقر مولا تیرے جو فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب مبدأ کائنات، یہ لفظ علماء کے لیے، مبدأ کائنات، مقصد کائنات، جان کائنات، روح کائنات، ایمان کائنات، سکون کائنات، سکون کائنات، اطمینان کائنات میرے آقا کریم آپ نے اپنا تعارف کرا، اپنا تعارف کرا، بڑی مسکرات حدیث ہے، کہیں غلطی لگ گئی تو مجھے علماء بیٹھے ہیں، بے شک مجھے تھوڑا سا بتا دینا، میں رجوع کر دوں، اب بوڑھا آدمی ہوں۔ تعارف کرایا، اس کے اوپر غور کرنا ہے، اس کے اوپر ایک آدمی بڑے غور سے چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ تینوں پتہ ہے میں مولانا سردار احمد صاحب سے شاگرد ہوں، تینوں پتہ ہے میں مولوی صوفی عبدالرشید سے شاگرد ہوں، وہ فخر کرتا ہے، اور فخر ہونا دنیا داری کا معاملہ ہے۔ تینوں پتہ ہے میرے دادے دا کی نام سی تے میرے پردادے دا کی نام سی، جاننا ہے مینوں، مگر آؤ آقا کریم کی بارگاہ میں چلتے دربار رسالت، اور لفظ میں نے عرض کیا ہے مبدأ کائنات کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور پاکیزہ، لفظ کیا؟ پاکیزہ، صلبوں سے ہوتا ہوا، پاکیزہ، اللہ اللہ، صلبوں سے ہوتا ہوا، پشت صلبوں سے ہوتا ہوا، پاکیزہ رحموں سے ہوتا ہوا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، تین باتیں محبت میں ہم بھینس کے دودھ کو بھی نور کہہ دیتے ہیں، گائے کے دودھ کو بھی نور کہہ دیتے ہیں حضرت علامہ صاحب، بکری کے دودھ کو بھی نور کہہ دیتے ہیں، پانی کو بھی نور کہہ دیتے ہیں، آنکھ کی پتلی کے اندر ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، اسے آنکھ کا نور کہہ دیتے ہیں، کہ نور کی بات تو بڑی دور چلی جائے گی، نور کہہ دیتے ہیں۔ اب فقہا سے یہ مسئلہ آپ نے دریافت کرنا ہے، دودھ کا تعارف کیا ہے یہ بھی پوچھ لیں۔ سورہ نحل، یہ سورہ نحل وہ ہے جو شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اللہ اللہ اللہ،
शहद की मक्खी का। मैंने कहा ना मैं भूल गया तो मुझे बता देना। और रब करीम ने फरमाया मैंने शहद की मक्खी के ऊपर वही की है। कायनात की हर एक चीज का उबाल नबी पाकीज़ा लोग इससे अलग है। ये थूक की बात नहीं है। किसकी बात है? उगाल की। शिकम से हो के बाहर आए। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। लुआब और है, शिकम से हो के आने वाला पानी और। बेशक मुख्तलिफ पानी है, आंखों का भी पानी है, नाक का भी पानी है, जुबान का भी पानी है और पेशाब का पानी है। इनमें आंखों का पानी माफ तो मेरे मुर्शिद अफकार अल्लामा लाहौरी कलंदर ने फरमाया था मोती समझ के चुन लिए। अल्लाह अल्लाह। इकट्ठे नहीं किए। इकट्ठे करने में पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हो। समुद्री तो वैसे ही एक आशिकों का शहर है, अल्लाह अल्लाह। साधकों का शहर है, आशिकीन का शहर है। मोती समझ के चुन लिए। चुनना और होता है, इकट्ठे करना और होता है। सुभान अल्लाह। करने झाड़ू लिया और सारा कुछ इकट्ठा कर लिया। अब वो बेरी के बेर हैं, खजूर के खजूरे हैं, छुहारे हैं, कोई फल भी है, उनमें से अगर आप उठाएंगे तो जो आपके पसंद का वो आप उठाएंगे। इसे चुनना कहते हैं। खट्टे नहीं उठाएंगे, कच्चे नहीं उठाएंगे, पके हुए उठाएंगे, उसे चुनना कहते हैं। वाह 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 वाह। मेरे मुर्शिद अफकार फरमाते हैं शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के चुन लिए। शाने करीमी ने क्या? जो कतरे थे मेरे अर्के अनफाल। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैज़ाने खाकाने चूरा शरीफ। मोती समझ के चुन लिए शाने करीमी ने जो कतरे थे मेरे अर्के इनफाल के, जो मेरे निजामत के आंसू थे उस वक्त जब दुनिया सोई होती। सब कह रहे अल्लाह अल्लाह। दुनिया सोई हुई होती। जहन्नम को कुछ ही ठंडा कर सकती है, नामा अमाल को कुछ ही धोखे साफ कर सकती है। कि दुनिया की स्याही न मिटने वाली 72 घंटे इसकी एज है। कितनी? 72 घंटे। भैया पोलिंग इलेक्शन हुआ है ना, 72 घंटे। मगर एक वो स्याही जो अनमिट है, जिंदगी भर न मिटे तो न मिटे, मगर वो न मिटने वाली स्याही नामा आमाल के कागज वो करताश पर जब वक्त सहार अल्लाह का बंदा सर झुका के, दुनिया सोई हुई होती है, कोई चीज जाग नहीं होती, मावे इस्तराहत होती है, तो उसके आंसू कतरे जो आंख से गिरते हैं, कतरे इनफाल के, वो उसके नामा अमाल को धो देते हैं। वो सिवाय मिट जाते हैं। दोज़ख की आग ठंडी हो जाती। जो कतरे थे मेरे हक इनफाल, तो अंदर से आने वाला पानी। बात वापस चलते लंबी हो जाएगी ना, वक्त थोड़ा है, मुख्तसर सी बात करूंगा, जामे करूंगा। लुआब की बात नहीं, लुआब मुख्तलिफ है। शराब पीने वाले का भी लुआब है, सिगरेट पीने वाले का भी लुआब है। एक और लानत की बात करता जाओ, नाराज तो नहीं होंगे ना भाई? बैठे यार, आपको गायर तो नहीं है ना? क्यों जी? एक और लानत भी है, वह चुटकी मुंह में डालना जिसे नस्वार कहते हैं। शायद इधर होगी समुद्री में, मुझे नहीं पता, तो कम होगी, मगर जूं जूं आगे जाएंगे ना मुल्तान की तरफ तो ज्यादा होती जाएगी। ये लाडला कह रहा है खुल जाती है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपसे पूछता, वक्त का अजीम सूफी जिसको आशिकों का चीफ जस्टिस कहा है, क्या चीफ जस्टिस का ऑर्डर मैं आपको सुना रहा हूं। कोई है जो चीफ जस्टिस का ऑर्डर को चैलेंज करे? कोई नहीं।
اندر ہو جائے گا توہین کی ہے. اب عاشقوں کا چیف جسٹس جسے کہنے والے عاشق کہتے ہیں مولانا عبد الرحمان جامی. اللہ 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 اللہ. عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ. میرے آقا کو گلاب کی خوشبو بڑی پسند ہے اور آقا کریم کے پسینے سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. اللہ اللہ اللہ. اور چیف جسٹس کیا کہتے ہیں 1000 بار بشویم دہن سے مجھ کو گلاب. یہ چیلنج ہے میرے لاڈلو میرے جگر کے ٹکڑوں دسوار کی لعنت والوں کے لیے اور سگریٹ کی لعنت والوں کے لیے. 1000 بار بشویم دہن سے مجھ کو گلاب. گلاب کی اصل خوشبو ہو مجھے میسر ہو 1000 بار میں اسے اپنا دہن صاف کروں. 1 2 3 نہیں کتنی مرتبہ 1000 مرتبہ آگے میں اسے اپنا منہ دھوتا ہوں. 1000 بار بشویم دہن سے مجھ کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیت. اللہ اللہ. 1000 کلی کرنے کے بعد اگر میں حبیبی یا رسول اللہ آپ کا نام لیتا ہوں تو پھر بھی بے ادبی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان خواجگان چورا شریف. اور یہ تو فارسی کا تھا نا. پنجابی کا بھی بات آپ کو بتا. پنجابی کا اس کا معنی یہ ہے کہ جے کا اثر گلابوں تو یہ نت زبانہ. جے کا اثر گلابوں تو یہ نت زبانہ لائق تعریف تو آڈے نہیں. کیا کلمے دا کانا. واہ 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 واہ. اب بات لعاب کی ہے کہ لعاب ایک جیسا نہیں ہوتا. جب لعاب ایک جیسا نہیں ہوتا تو بندہ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے. واہ 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 واہ. لعاب ایک جیسا نہیں ہوتا تو بندہ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے. ہمارا لعاب بیماری پھیلاتا ہے گندگی جراثیم بناتا ہے مگر میرے رسول کا لعاب صدیق اکبر کے پاؤں کو ٹھیک کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ. مولا مشکل کشا حلتا کی آنکھوں کو ٹھیک کرتا ہے اور کڑوے خون کا پانی میٹھا کرتا ہے. اور چلتا جاؤں تو یہ 37 معاملات ہیں لعاب دہن کے میرے رسول کے لعاب کے. واہ واہ واہ. اب لعاب بھی ایک جیسا نہیں. مرشد کریم استادی کے محترم اب نام آ گیا میرا خیال ہے میں تھوڑا سا پردہ اٹھا دوں. ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب کی بارگاہ میں شخص حاضر ہوا. بہت بڑے مفتی ہیں آپ وہ خود ان سے نام میں نے نہیں بتانا پردہ پوشی. ان کا جی میرا پڑھنے کو بالکل جی نہیں چاہتا تھا. میں نے جا کہا کہ حضرت ضیاء الامت کو کہ میں نہیں پڑھنا جی بس میں جا رہا ہوں. تو بڑے پیار سے کہا کہ پتر کی ہوا ہے کہ میرا تو دل سے تو پڑھ جائیں آپ. میں نہیں جی رہنا بس میں چلا جاؤں. 2 اچھا میرے نیڑے تے آنا میں نے پھر ملنے لائے میرے اور نیڑے آ جس ویل میں قریب گیا تو مٹی دی کجی سی ایڈی ساری وہ نمک سی اپنی بان باہر کٹ کے نا وہ لعاب لا کے کجی چلا کے ذرا جیب باہر کٹ میں جی باہر کٹی نا تو وہ چنگی رکھ کے پتر جی ہوں زندگی تو گھر کا نام لے رکھو تو میرا نام چورا شریف. اللہ 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 اللہ. یہ بات ہے لعاب کی. اندر سے جو گال ہے وہ اور ہے مگر یہ فلسفہ کیا ہے کہ مکھی کے منہ سے نہیں نکلتا شاید اس کے پیٹ سے باہر آتا ہے. اس کو کون سی چیز نے پاکیزہ کیا کس چیز نے پاکیزہ کیا. اس شاکوں نے اپنے سر کو جھکایا بارگاہ ربوبیت میں عرض کی سمجھداروں کی بارگاہ میں عرض کی. مکھی چلتی ہے اس کی آواز اور ہے. پھول پہ بیٹھتی ہے آواز بدل جاتی ہے ردم چینج ہو جاتی ہے واپس آتی ہے تو ردم اور ہوتی ہے. جاتے ہوئے ردم رونے کی ہوتی ہے آتے ہوئے ردم خوشی کی ہوتی ہے اور زبان پر درود مصطفیٰ ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ.
واہ 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 درود مصطفیٰ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر سے جو اگال نکلتا ہے اسے ماء الاصل بھی کہتے ہیں اور شفاء للناس بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بات میں بس مختصر کر رہا ہوں، میری طرف ہندی ہو نا پہ اب تنگ سے نہیں بیٹھے، ہم 10 شہرے جو کٹو پہنچ گے، میں تو جانا رات بیاڑی پانڈا پاک ہوئے ہوں ایس پاس آ جانے میری سمجھ بھی لگے گا۔ پانڈا پاک ہوئے، پوجا پاک ہوئے، بالٹی پاک ہوئے، یہ شرط ہے دودھ چون واسطے، تار کڈن واسطے، ٹھیک ہے غلط ہے؟ سمجھ دیو پہ ہے نہیں آپ بیٹھے ہیں یار سارے، تے مجھ بھی ہے تے دودھ بھی نور ہے تے پانڈا بھی پاک ہے تے چون والا کھتری ہے۔ وہ ہن موت پہندی ہے پیو نا کی ہے آہو اے سارے گجر بڑا بیٹھے ہیں، وہ چون والا کھتری ہے، کوئی سردار سنگھ ہے اللہ نو منن والا، ہن ادھر میں نہیں جانا، ہے اللہ نو منن والا نا تو اتنے دودھ پینے پیڑ پہندی ہے، موت پہندی ہے۔ پاکستان دا ہے سائیے مجھ بھی ہوئی ہے تے جے سی اودے کول مجھ خرید کے گھر لے آ گئے تے مجھ دا دودھ بھی ہوئی ہے تے قلعہ بدلن دے نال حیات ہی بدل گئی۔ اللہ ہن اے نقطے جوڑ دے جانا موتی تسی، واہ اور بندہ بھی مسلمان ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کچھ ایسی تکلیف 3-4 سال تو مبتلا ہوں باہر کیا ہے مجد ہوئے پانڈا پاک ہوئے کیا چلو اتباع چاہتے ہیں پانڈا پاک ہوئے چون والا کوئی ضروری نہیں بھی نمازی تے پرہیزگار ہوئے وہ تو نہیں جانا ورنہ سارے بندے پھنس جائیں گے اسی انہیں دھار کٹ کے لے آندی تے بالٹی دودھ دی پھاڑ کے تے منہ نہ لا کے پی اے نہیں پوچھا بھی پاک اسے پلیت ہے ہیں وہ چاچے انہوں نے دھار کٹ کے لے آندی ہے یار مجھ انہوں نے گھر دی ہے دودھ بڑا سوادی ہے چاچے دی مجھ ہوئے دودھ بڑا سوادی ہوتا ہے اپنی تو نہیں بندہ دھار کٹ کے لے آندا ہے مجھ دا دودھ نور اے نہیں نا نور اے نور دی بات سے رکھے چھیڑا کے نور چون والا مسلمان تے پانڈا نا پاک پانڈا نا پاک اوہی نور جڑا بالٹی سی وہی نور اس پانڈے چایا پانڈا نا پاک فقہا کو لو پوچھو دودھ پاک ہوئے گا کہ پلیت ہوئے گا بس چھوڑو پلیت پانڈا پلیت ہے پاک چیز واسطے پانڈا بھی پاک چاہیے واہ 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 پاک چیز واسطے پانڈا بھی پاک چاہیے ایسے نہ پیچھے ٹور پاؤ جی جی وہ جی فلان جی ٹمکان جی دل تیرے دیاں کیاں ہوتے وہ میں نے موتیا معلوم تھی وے جس تو تینوں نظر نہیں آندے رب دے والے دی وے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین مصطفیٰ، عظمت والدین مصطفیٰ۔ میرے آقا کریم فرمان پاکیزہ صلبہ تے پاکیزہ رحمت ہو واہ 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 یہ میرے آقا کریم خود کہہ رہے ہیں اپنا تعارف کرا رہے ہیں مگر اپنی عظمت دا تعارف آپ نہیں کیتا اپنی عظمت دا تعارف پہاڑ دیتے چڑھ کے نا تے کافروں کو کٹھا کیتا تے بڑے چوٹی دیا کافروں بڑے چوٹی دیا کافروں تے انہوں کہتے ہیں میں نو جان دے ہو میں نو جان دے ہو جی جاننے ہیں اے نہیں آکھا منگتے ہو اے نہیں آکھا بٹھے ہو من دے آکھا میں نو جان دے ہو
ثابت ہے جان دے سارے نے پر مندہ کوئی کوئی واہ 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 جان دے سارے نے مندہ کوئی کوئی ہے میں نے جان دے ہو ذرا دس چھڑو میں کہوں نا انہوں نے کہا تو سچا ہے تو وعدے دا پکا ہے تو امانتدار ہے امین ہے خوبصورت ہے تو ایک بھی جو بولیا تو ان کا لیا تو پھر کلمہ پڑھ لیا اللہ پھر کلمہ پڑھ لیا کہ گلہ ساریاں ہی سچیاں نے پر جے میں کلمہ پڑھ لینا تو میری نمبرداری خطرے چک پایا جائے گی میری چودراہٹ خطرے پایا جائے گی سمجھا اب پاکیزہ سلبوں سے پاکیزہ رحموں سے ہوتا ہوا عرف اور اعلیٰ قبیلے میں بہت لمبا سلسلہ ہے عرف اور اعلیٰ قبیلے میں اس قبیلے میں عرف اور اعلیٰ لوگوں میں ان عرف اور اعلیٰ لوگوں میں ان عرف اور اعلیٰ نفوس قدسیہ میں واہ 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 میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے الجن رحموں سے آیا وہ بھی پاک سلبوں سے آیا وہ بھی پاک نہ کافرہ عورت کا رحم پاک نعوذ باللہ من ذالک نہ کافر کی سلب پاک نہ گھرانہ پاک مگر سارا کچھ جو کچھ میں کڑی ملانا چاہتا سب کچھ فرما کے آپ نے فرمایا لا فخری اللہ 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 میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا اب اسی بات پہ رہنا قرآن کریم کے اندر ہر چیز موجود ہے کیوں جی ہے نا یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مفسرین نے محدثین نے وہ 3-4 حصوں میں تقسیم کیا ہے ہر چیز موجود ہے یہی ہے کیا قرآن کریم میں جھوٹ بھی موجود ہے ثابت جو ہے کہ رب اس کو پسند ہی نہیں کرتا اب آئے آقا کریم کی زندگی میں ہر چیز موجود ہے مگر ایک لمحہ کو مجھے بتا دیں کہ میرے آقا نے تکبر کیا ہو تکبر کیا ہو اور بھاگ آتے ہو چلے ہو یہاں سے بیٹھے جو بنا یہاں وہی مٹ گیا جو بنا یہاں وہی مٹ گیا جو مٹا یہاں وہی بن گیا ذرا دیکھ آنکھیں تو کھول کے بے دم لباسے بجا میں اب لا فخر میں اس کے اوپر فخر نہیں کرتا مگر اب تصوف کی پہلی اینٹ پہلی بنیاد کب رکھی گئی تھی کس وقت رکھی گئی تھی تصوف کا پہلا بنیاد کہاں رکھی گئی کب رکھی گئی جب میرے اور آپ کی صدیق اکبر نے اللہ گھر کا اثاثہ اپنے مرشد پاک کے قدموں میں رکھ دیا تصوف کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی تصوف کی پہلی اینٹ رکھی گئی مگر جب وہ حالت میں فقیروں کی جب شاہ ایجاد آیا بندوں نے کہا بندوں سے وہ بندہ نواز آیا اللہ مگر ایک فقیر پھٹے ہوئے لباس والا جب میرے آقا کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا الفقر فقری اپنے اوپر فخر نہیں کیا الفقر فقری میرا فقر جو ہے یہ میرا فخر ہے مولا تیرے جو فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں یہ ہے بات فقیروں کی انبیاء کا مقام آگے صحابہ پاک کا مقام آگے کوئی نہیں پہنچ سکتا اب بس 1 منٹ کی بات آپ کی دل کو گزار کرتا ہوں اذانیں ہو رہی ہیں نماز ادا کرنی ہے جو میری طرف ہے وہ دھیان میری طرف جائے قائم اللیل علماء اور صوفیاء کا لفظ ہے قائم اللیل رات ساری جاگے قیام کرے اور وہ بھی حرم کے اندر حرم اللہ کے اندر مسجد نبی کی بات نہیں کرتا کیونکہ چوپتی ہے ذرا کچھ کلمہ بولو
سیاست بتاتا جو نا حرم اللہ ساری رات قیام کرے، قائم اللیل، صائم الدہر، اور دن کو روزہ رکھے 60 سال 70 سال 80 سال، اور یہ ساری عبادت حتیم کے اندر ہو۔ میں نوافل کی بات کی یا فرض کی بات نہیں کی، کیونکہ حتیم کے اندر فرض کی نماز نہیں ہو سکتی، نفل کی نماز ساری زندگی نماز نوافل حتیم کے اندر پڑھے، قائم اللیل ہو، صائم الدہر ہو، اور میزاب رحمت کے نیچے ہو، غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہو، تو وقت آ جائے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان خواجگان چورا شریف۔ اب میرے دل کے زخموں کی قسمت تو دیکھو، میرے دل کے زخموں کی قسمت کو دیکھو، نگاہوں سے کانٹے دیے جا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، نگاہوں سے کانٹے سیے جا رہے ہیں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ اب وہ بندے نے ایک لفظ کہا، آپ کی توجہ چاہوں گا، کیا کہا؟ یا اللہ اگر تو نے پوچھ لیا 80 سال کے بعد تو مجھے صحابی بنا دے۔ واہ 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 واہ، یہ نہیں کہا مجھے نبی بنا دے، پیغمبر بنا دے، مجھے صحابی بنا دے۔ اب اس کی قدرت میں تو ہے، اس کی قدرت میں ہے، مگر صحابی کی صحبت کی دولت میرے رسول ساتھ لے گئے۔ اللہ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ساتھ لے گئے، نہ وہ صحبت ملے گی نہ صحابی بنے گا۔ اب صحابی کے لیے نہ تو تہجد کی ضرورت، نہ عبادت نافلہ کی ضرورت، سارے 10 کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہاتھ میرے رسول کے ہاتھ میں ہے، اللہ اللہ اللہ، نگاہ چہرہ رسول پہ ہے، کلمہ مکمل کیا، روح نکل گئی۔ اب بتاؤ وہ کس درجے پہ ہوگا؟ میٹھے بھائیوں کس درجے پہ ہوگا؟ وہ بھی صحابی، نمازیں گنو گے؟ نمازیں اکاؤنٹ کرو گے؟ روزے اکاؤنٹ کرو گے؟ کیا کہا تھا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ لٹوں، فرشتے مجھے پیچھے ڈائیں، میں ہرگز نہ ہٹوں، اور اسے یوں کہوں مر مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اگر اس کو موت کہتے ہیں تو یا رب بار 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 آئے۔ واہ واہ واہ، صحبت کی دولت میرے رسول ساتھ لے گئے۔ اب بات چل رہی ہے آگے، بس تھوڑا سا ٹائم اور لوں گا، آپ کا سماع خراشی کروں، دولت ساتھ لے گئے۔ اب ولی تو بن سکتا ہے، غوث قطب ابدال تو بن سکتا ہے، یہ ان کے لیے جو ماننے والے ہیں، جو آمنو، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے ہے، جو امن والے ہیں ان کے لیے ہے، جو امن والے نہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ 80 سے لے کے 84 مرتبہ رب کریم نے آمنو کا لفظ استعمال کیا، ساتھ لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب میں سوچ رہا ہوں میں کدھر چلوں گا، آپ کو سمجھاؤں۔ مولا تیرے جو فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنے والے، ان کی محفل میں بیٹھنے والے روشن ضمیر ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، ان کی محفل میں بیٹھنے والے، یہ ہے نگاہ کامل کا اثر، ایک کامل کی نظر کا اثر، نظر کا اثر۔ اور کیا کہا تھا کہ رائے نہ کہو، رائے نہ کہو، تو پھر کیا کہیں؟ قولوا انظرنا، نظر فرماؤ۔ اللہ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا یہ نہ کہو، وہ تو نہ کہو، وہ ادھر نہ کہو، وہ میری بات سن، یہ نہیں کہنا
تو پھر کیا کیے؟ رب نے فرمایا کہو یا رسول اللہ نظر فرماؤ، اللہ اللہ قولوا سننا، نظر فرماؤ۔ اب تیرے جو فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی ان کی محفل میں بیٹھنے والے روشن ضمیر ہوتے ہیں، یہ ولی کامل کی محفل ہے، داتا گنج بخش علی حجویری کی محفل ہے۔ ایک شخص میں نے دیکھا ساری زندگی جامعہ رضویہ فیصل آباد میں محدث اہل پاکستان کے درس میں جھاڑو دیتا رہا، واہ 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 واہ، پڑھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، درس میں صفائی کرتا رہا۔ ہاں یوں ہوا کہ جب درس ہوتا تھا تو دور بیٹھ کے نا ایسے کر کے سنتا رہتا تھا، مگر پھر محدثین نے کہا، فرمایا شاگردوں نے کہ وہ ہم سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ اللہ اللہ، ہم نے 7 سال پڑھا، 6 سال پڑھا، 5 سال پڑھا، اس نے 40 سال سرکار کی محفل میں گزارے۔ مولا تیرے جو فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنے والے روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ یہ بات ہے ایک ولی کامل کی۔ اور اب آخری بات دربار رسالت مآب میں چلتے ہیں۔ میں چلا ہوں سوئے طیبہ، جہاں کوئی غم نہیں ہے، جسے دیکھنی ہو جنت میرے ساتھ ساتھ آئے۔ اب چلتے ہیں دربار رسالت مآب میں، پربردہ آغوش مصطفیٰ۔ اب دعا کے 2 انداز ہیں، 1 منٹ کی بات ہے، سیکنڈ کی۔ ایک ہے التجا دعا اور ایک ان میں ہے آرزو۔ کیا ہے؟ آرزو دل کے اندر ہوتی ہے۔ تیری یہ دعا ہے کہ میری وہ آرزو پوری، اور میری یہ آرزو ہے تیری دعا بدل جائے۔ آرزو دل کے اندر ہوتی ہے، دعا زبان پہ ہوتی ہے۔ اب آقا کریم مسجد کے دروازے میں، بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ایسے، سامنے 2 بندے آ رہے ہیں، قد بھی ان کا ایک، لباس بھی ان کا ایک، خاندان بھی ایک، سارا کچھ ایک، وقتی طور کے کلمے کے پہلے کی بات ایک۔ میرے آقا رسول کے اگر لفظوں میں فرق ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ میرے آقا کے ذہن میں خیال آیا، لب پہ اندر التجا اٹھی، یا اللہ یہ 2 آ رہے ہیں، ان 2 میں سے تجھے جو پسند ہے۔ واہ واہ واہ، جا کے پوچھو امام بخاری سے، حضرت ابو داؤد سے پوچھو، امام بخاری سے، حضرت امام مالک سے پوچھو، حدیث کی شرح بڑی لکھی گئی ہے، جو تجھے پسند ہے، یہ نہیں کہا مجھے پسند ہے، پسند رب پہ چھوڑ دی، پسند اس پہ چھوڑ دی۔ اور اللہ حضرت نے کیا اشارہ دیا؟ بچڑے محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور محبوب ہو محب ہو، محب و محبوب ہو، ایک دوسرے کی پسند کو ریجیکٹ کر دیا جائے، نہ محبوب محبوب نہ محب محب۔ نعرہ تکبیر، نہ نعرہ محبوب محبوب رہا، نہ محب محب رہا۔ لازم و ملزوم یہاں سے شروع ہوتا ہے، بحث لازم و ملزوم کی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر لازم کیا ہے کہ محبوب کی ہر ادا کو محبوب سمجھا جائے، محب کے لیے ضروری ہے کہ محبوب کی ہر ادا کو محبوب سمجھے، اور محبوب کے ضروری ہے کہ محب کی ہر ادا کو محب سمجھے، ضرور سمجھے۔ جو تجھے پسند ہے وہ بھیج دو۔ اب یہاں رک جاؤ، بس آخری بات، اشارہ ٹچ کر کے آگے چلا جاتا ہوں۔ میرے آقا کریم نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز مسجد پہ نہیں پڑھ رہے ہیں، مسجد قبلتین میں پڑھ رہے ہیں۔ مسجد نبی میں نماز نہیں ادا ہو رہی، اس میں بھی بڑا راز ہے۔ مسجد قبلتین میں اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔
نماز ہو رہی ہے قبلتین میں، دو قبلوں والی مسجد، تعریف ایک ہی مسجد ہے، دو قبلوں والی ہے، کسی مسجد کو مسجد قبلتین نہیں کہا گیا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم 4 رکعتوں والی نماز، اور نماز کے اندر مفتی صاحب ایک امام سے قول فعل کثیر ہوا، عمل کثیر ہوا، اور تھوڑا بھی نہیں ہوا، بہت بڑا ہو گیا، رخ ہی تبدیل ہو گیا۔ بادل تھا ادھر منہ تھا، بادل چھٹ گیا، سورج سامنے آ گیا، نماز فاسد۔ چلو جی غلط تو نہیں کہہ گیا، غلط تو نہیں کہہ گیا، نماز قابل اعادہ، بادلوں کی وجہ سے ادھر منہ کیا تھا، اب سورج سامنے آ گیا، نماز گئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب مصنف رسول ہو اور وہ بھی خاتم الانبیاء ہو، بڑی نازک سٹیج، پہلوں سے اگر کوئی معاملہ رہ گیا اس نے پورا کیا، اب اس سے اگر کوئی رہ گیا تو کوئی پورا نہیں کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عمل کثیر۔ اب 2 باتوں کو میں اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں اجازت چاہتا ہوں۔ وہ بات کیا؟ پھر نظر جھک کر 3 دفعہ اوپر دیکھا، 3 دفعہ جبرائیل آیا، 3 دفعہ جبرائیل۔ یا کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ سے پوچھو، اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ محبوب کی اداؤں کو دیکھا۔ یا اللہ، اب دل کی آرزو ہے، زبان نہیں ہلی، دل کے اندر وہ قبلہ مل جائے جو میرے بابا نے تعمیر کیا۔ اب اچھا، اب نماز کو نہیں دیکھا جائے گا، فرض کو نہیں دیکھا جائے گا، اب کیا کر کے اپنے رخ کو فولی وجہ کا شادر المسجد الحرام، اب مصلی چھوڑ کے ادھر، نمازیوں کا منہ اس طرف، امام کا منہ اس طرف، مصلی غائب، امام غائب، نظر ہی نہیں آ رہا، ادھر ادھر دیکھا، گھومنا شروع کر دیا۔ امام کی ابتدا میں 10 بندوں نے، ایک نہیں 10 بندوں نے عمل کثیر کر دیا، فعل کثیر کر دیا۔ اب میرے رسول نے سلام پھیرا، مسکرا سے پوچھا، اب یہاں سے ایک طریقت کا مسئلہ میں آپ کی دعوت کی نظر کر رہا ہوں، طریقت کا۔ علی اب حضرت مولا کائنات کہ میرے ساتھ میرے بھائی عثمان ذی النورین تھے، تو انہوں نے پھیرا تو میں نے بھی پھیرا۔ اب طریقت کا مسئلہ چل رہا ہے، عثمان غریب تو نے کیوں پھیر لیا؟ اللہ کا راستہ طریقت کا مل چکا تھا۔ یا رسول اللہ، یہ میرے پاس سرکار عمر تھے، انہوں نے منہ پھیرا تو میں نے بھی پھیرا۔ عمر تو نے کیوں منہ پھیرا؟ یا رسول اللہ، یہ میرے پاس سرامہ صدق و صبا، یہ سب کا سردار، عاشق اکبر، انبیاء کے بعد، عالم بشریت سے آگے، اس کی ذات، انہوں نے منہ پھیرا تو میں نے بھی پھیر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت و مقام صحابہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ معذرت کے ساتھ تو نے کیوں منہ پھیرا؟ اب جواب کیا تھا؟ مجھے غرض کیا تھی رکوع سے، واہ 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 واہ، مجھے غرض کیا تھی رکوع سے، مجھے کام کیا تھا سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ واہ واہ، یا رسول اللہ، ابو بکر نہ کعبے کو جانتا ہے نہ قبلے کو جانتا ہے، ابو بکر آپ کی ذات کو جانتا ہے، جدھر آپ کا رخ ادھر ابو بکر کا رخ۔ عبد الرحمن عوف بولو، کہا جدھر ان کا رخ ادھر میرا رخ، سب کا رخ اس امام کی طرف، اس امام کی طرف، اور اس امام کا رخ جدھر رسول کا رخ۔ اب یہ ہوا تو اب انہوں نے کیا کیا؟ صدقہ کیا، خیرات کی،
وہ خزانے لٹائے، اقتدار رسول کی بڑے نازک وقت میں نماز میں، تو حکم ہوا کہ 10 کو سنا دو کہ تم جنتی ہو، 10 کو سنا دو تم جنتی ہو۔ یہ جو عشرہ لوگ ہیں ان کو بشارت دے دو تم جنتی ہو۔ کیا کیا؟ رسول کی اقتدا کی اور اقتدا بھی نماز میں کی۔ پروگرام وائڈ اپ۔ اب جو کعبہ شریف گئے ہیں وہ میری طرف توجہ کر لینا، میں بات سنا کے ختم کر رہا ہوں اپنے پروگرام کو۔ اب کعبہ شریف گئے، واپس آئے، میرے لال تو کسی نے پوچھا سناؤ، وہ یار بھیڑ بڑی تھی اتنے، کوئی سواد ہوتی جان تک باہر گل نیڑے کوئی نہیں گئے، کعبہ کالا سیاہ غلاف پایا ہوگا، مجھے اسی سمجھے سب کچھ چٹا جہا ہوگا سونا جہا تے وہ بھی ونگا، ایک قد 10 گز، دوجی 8 گز، تیجی 9 گز، کو حال ہے وہ بنانے لگے تو سیدھا تے بناؤ نا کم از کم۔ وہ اے جو ہے نا مٹھے مٹھے مولوی یہ کہن کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو سوریا تم حج کرن گیا سن کہ کعبے دے رکس کٹن گیا سن؟ کیا بات ہے، کیا بات وہ پہلا وہ تو حج کرن گیا سن کہ کعبے دے رکس کٹن گیا سن؟ اور جس کی آرزو مصطفیٰ کریم کے اندر ہو، آرزو اندر ہو، اللہ اللہ، وہ سجدہ گاہ بنے، سجدہ گاہ بنے، اور جس ہستی کے لیے رسول کے ہاتھ اٹھے، واہ 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 واہ، کعبے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے، اور جس ہستی کے لیے رسول کے ہاتھ اٹھے کہ یا اللہ جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے، جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے، تو پھر میرے رسول نے فرمایا اصحاب یہ کر نجوم، ایک کو نکالا نہیں، 2 کو نکالا نہیں، لفظ صحابی ہے اور تواتر کے ساتھ ہے۔ یہ اس کے اوپر بھی ثابت آئے گا جسے کلمہ پڑھ کے جام شیریں نوش کر لیا، اس کے لیے بھی صحابی کا لفظ ہے۔ جو 23 سال ساتھ رہا اس کے لیے بھی ہے، جو 40 سال رہا اس کے بھی لیے ہے، وہ بھی صحبت رسول سے فیض یافتہ ہے، فیض یافتہ ہے۔ اصحابی کا نجوم وہ مصر ستاروں کے ہیں، جو ان کے نقشے قدم پہ چلے گا، بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، وہ ہدایت پائے گا۔ اب آخری جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، اپنے عقیدے کو، توجہ میری طرف ہے، خدا کے لیے ایک مسکین کے ہاتھوں کی طرف دیکھو، کوئی اپنے عقیدے کو تاریخ کے تابع نہ کرو، اپنے عقیدے کو تاریخ ظالم کے سبوت نہ کرو، تاریخ کو عقیدے کے تابع کرو۔ اب سہارا لے لوں ایک عاشق کا، محبوبہ تے نکتہ چینی، اے میرا محبوب پر ہے تھوڑا جا ہے ببہت میرا محبوب ہے، میرے نال ذرا کٹ پڑے ہے، چنگا محبوب ہے تیرا، تو چنگا مطلب عاشقی دعوے کرنا پیا۔ محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو بعد نہیں آندا، وڈا او منافق سمجھو جڑا جھوٹا پیار دساندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی نے، وہ جڑا ول والے فرماندا آزمیاں جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا، عیب نظر نہیں آندا۔ میرے رسول کے یہ ستارے قیامت تک چمکتے دمکتے رہیں گے، چمکتے دمکتے رہیں گے میرے رسول کے ستارے، بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر یاد رکھو انگلی اٹھے گی تو ہمارا ایمان جائے گا، فارغ ہو جائیں گے۔ اپنے ایمان کی پختگی، اپنے عقیدے کی پختگی اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہ تجھ سے در، تجھ سے یہ ہے عقیدہ صاف ستھرا موتی کی طرح ڈائمنڈ کی طرح، تجھ سے در، در سے سنگ، کہ پتہ نہیں تھا لازم کو تاریخ سلیم ہے، یہ پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ ہے 4 کتابڑیاں پڑھ کے، تو جو 40-50 علوم کا وارث بنا ہوا ہے اسے پتہ نہیں ہے، اس کی شمع قیامت تک عشق کی روشن رہے گی۔ تجھ سے در، در سے سنگ، سنگ سے نسبت مجھ کو، اس نشانی کے جو سنگ ہیں وہ مارے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عقیدہ کہ تجھ سے در، در سے سنگ، سنگ سے نسبت مجھ کو۔
یا ساتھیوں اپنے عقیدوں کو پختہ رکھ. وہ لوگ جو خیر القرون والے ہیں، جو خیر القرون والے ہیں، آج ہاں جنید بغدادی تو اچھے تھے مگر یہ بات تھی متفق علیہ تمام صوفیاء نے یتقرب علیہ کی منزل پانے والوں نے، قرب خدا بندی کی منزل پانے والوں نے، صاحب حضور لوگوں نے کیا کہا؟ طاؤس الاولیاء سید الطائفہ جنید بغدادی، اولیاؤں کے سر کے تاج، اور وہی ایک بندہ جس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہے. صوفیاء نے کہا تاریخ کا پہلا لفظ صادق جس کے اوپر آیا وہ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی. تاریخ کا پہلا سلطان العارفین. میرے ساتھیوں وہ کریم ہے اور قریب ہے اور قریب ہے. ہم نے ان کے نقش قدم کو تلاش کرنا ہے، ہم نے ان کے نقش قدم کو ڈھونڈنا ہے. بس اب توجہ چاہوں گا، 3 باتیں آپ کو دے کے رخصت لوں گا. آپ کی توجہ میری طرف ہے. ہوں ایک مثال دے چھڑا، نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. ایک بڑے عالم فاضل صاحب تو انہوں نے ایک بڑھڑے دی بانھ پڑی، تو بابا جیسے وہ نبینا جاتے پاٹے کپڑے پائے اس سے. توجہ میری طرف ہے نا، ویندے ہو پائے. میں بڑا حیران ہویا بھی مولوی کا پتر ہے اتنے سونے کپڑے پائے نے، تو بڈھا جا بابا رو لیٹ جا پھٹے کپڑے والا. میں پوچھا میں کون جی صاحب؟ انہیں آخیا ساڈے پنڈ دا کمیار ہے، ساڈے پنڈ دا. تو تساں کیوں پھڑیا ہے؟ میرے ابا جی کا دوست ہے. میرے ابا جی کا دوست ہے. اور نیک تے حلالی دا لفظ میں کہہ چھڑا، وہ ابے جا دوستوں بھی وہ دوست منے. تو کلمہ پڑھن والے ہو خدا دا واسطہ جے اور رسول اللہ دے منن والے ان کے کم از کم اگر نہیں مندے وہ کچڑ دے رکھ سٹو. نہیں سر چکا دے نہ چکاؤ، اگلی نہیں اٹھانی. ایمان کی دولت سے محروم ہو جاؤ گے، محروم کر دیے جاؤ گے. اللہ کریم اپنے محبوب کا صدقہ جو ہمارا ساتھی دنیا سے چلا گیا، پیر محمد نواز حسین شاہ صاحب چلے گئے، خلیفہ بوٹا صاحب چلے گئے، سب نے چلے جانا ہے. جے کر صاحب برساں کو جیوے اوڑک موت پیالہ پیوے، لاکھ کروڑ ہزاری تھیوے بے وارث کر ماری. اب آخری کوشہ بناؤ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو. آج عقیدوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، نمازوں پہ ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا، حج کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا، زکوٰۃ کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا، عقیدے کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ثابت ہی ہوا کہ سب سے نازک چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے. سب سے نازک شیشہ عابدینہ جو ہے وہ عقیدہ ہے. اپنے عقیدوں کو درست رکھیں. جہاں ہمارے آباء و اجداد چلے تھے اسی رستے میں چلے، جو اولیاء کاملین کا رستہ تھا، جو حضرت داتہ گنج بخش کا رستہ تھا، جو والی بغداد کا رستہ تھا، جو مولانا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا رستہ تھا، وہ یاد جو ہے صوفی رشید کا رستہ تھا. بس سیدھی سی بات ہے. دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. بس اسی راستے پہ چلو، تم منزل پا جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اس بدم رزم کو سلامت رکھے، سلامت رہیں. آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے، اس شمنستان میں بہار رہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اندازی بیان گرچہ بہت شوق نہیں، ممکن ہے اتر جائے تیرے دل میں میری بات، تھا رکنا بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آخر. اور آخر میں ہدیہ عقیدت یہاں ہی پیش کرتا ہوں کہ آ میں ڈھولا کراں بیٹھی داری، میں مقدی مقامہ کی جتیا میں ہاری. سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام.
مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج غانا ہو قبول سارے ساتھی ایک دفعہ لمحہ پڑھیں، تین دفعہ خوشی پڑھیں اور جلدی سے دعا کرنے کے نماز پڑھیں۔ بارگاہ میں پیش کر کے خلیفہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور ان کے مرشد صاحبزادہ پیر محمد نواز حسین شاہ صاحب کی اور دیگر جتنے بھی ہمارے بھائی دنیا سے چلے گئے ان کی بلندی درجات کے لیے آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ مولا قدوس تمام کلام پاک کے تمام و انسلام تیری رضا، تیری منشا، تیری خوشنودی اور تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے، اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہدیہ عقیدت نذرانہ عقیدت ہدیتاً تحفتاً آقا کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حامی بے کساں دستگیر بے کساں کمبل پوش آقا کی بارگاہ میں ہم سب مسکینوں کی طرف سے یہ ہدیہ ہے، میرے اللہ تو قبول فرما۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، ہم عاجزوں مسکینوں کے یہ ہدیے قبول فرمائیں۔ میرے اللہ میرے مصطفیٰ کریم کے توسل کریمہ سے تمام انبیاء اور رسول، صحابہ پاک، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین، اصحابیہ، ازواج مطہرات، امہات المومنین، ابنات رسول، خاتون جنت، جملہ اہل بیت اطہار، عشرہ مبشرہ، تابعین و تبع تابعین، شہیدان بدر، شہیدان احد، شہیدان کربلا، رفقائے کربلا، حضرت حر، جان نشین مولائے مرتضی، مولا حسن مجتبی، حسنین کریمین، میری طریقت کے بادشاہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، جملہ ائمہ اہل بیت، شہزادگان کربلا، کربلا کی شہزادیاں مائیاں پاکاں بیبیاں پاکاں، تمام آل رسول، اولاد رسول، خانواد رسول، عاشقان رسول، غلامان رسول، جان نثاران رسول کی بارگاہ میں بلندی درجات کے لیے یہ حاضری ہے، میرے اللہ تو قبول فرما۔ ائمہ مجتہدین، محققین، محدثین، مفسرین، تمام سلاسل کے اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حاضری ہے، تو قبول فرما۔ تمام سلاسل جتنے بھی تصوف کے سلاسل ہیں ان درویشوں کی اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حاضری ہے، تو قبول فرما۔ اور ہم عاجزوں مسکینوں کی طرف سے پیر محمد نواز حسین شاہ صاحب، خلیفہ محمد بوٹا صاحب، دیگر جو ہمارے ساتھی دنیا سے اٹھ گئے چلے گئے، مائیاں بیبیاں پاکاں تھیاں پیڑاں، سب کی بلندی درجات کے لیے ایثار ثواب ہے، قبول فرما۔ یا اللہ یہ تیرے مصطفیٰ کریم کے عاشق صادق بیٹھے ہیں، ان کی حاضری قبول فرما، دامن امید بھرپور فرما، بیمار ہیں شفا عطا فرما، گھروں میں بیمار، اسپتالوں میں بیمار، میرے اللہ شفا عطا فرما، جہاں اولاد کی کمی ہے اولاد عطا فرما، مال کی کمی ہے تو مال عطا فرما، میرے اللہ ہمارے سینے روشن فرما دے، نور مصطفیٰ سے، محبت مصطفیٰ سے ہمارے سینے مزین فرما دے، روشن فرما دے، روشن فرما دے۔ یا اللہ ہماری زندگی کی خطائیں معاف فرما، ہمارے صالح کی توفیق عطا فرما، دین دنیا بہتر فرما، یہ خلیفہ محمد بوٹا صاحب کے لائے ہوئے چراغ جلتے رہے، یہ فیض میرے بابا جی کا جاری رہے، سب کی حاضری قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔